اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے ہم تقریباً مطلب یہ سمجھ لیں کہ آدھے سے زیادہ حصہ کر چکے ہیں، تیسرے سیمسٹر میں ہیں، اور پچھلی مرتبہ ہم نے اندلس کے بارے میں گفتگو کی تھی، اس دور میں جو مرابطین کا دور گزرا ہے، مرابطون کا۔ تو اس دوران میں ایک چیز جو خاص طور سے نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ بنو امیہ کے دور کے بعد جب ایک طائفہ پیریڈ آیا ہے جس میں مطلب مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کی حکومتیں قائم ہو گئی تھیں مسلمانوں کی ہی زیادہ تر، لیکن یہ کہ کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، اور چھوٹے چھوٹے علاقے تھے جن پر انہوں نے اپنی اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا یا امارت کا اعلان کر دیا تھا۔ اور اس میں جو بہت زیادہ جو تکلیف دہ بات ہوئی یہ ہوئی کہ آپس میں جو جنگیں ہوئی اس میں آپس کی جنگوں میں انہوں نے کوشش یہ کی کہ فتح حاصل کرنے کے لیے اپنے مخالف پہ جو عیسائی ریاستیں تھیں ان سے مدد لینا شروع کر دی۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عیسائی ریاستیں جنہوں نے ان کی مدد کی، کچھ علاقوں پہ انہوں نے خود بھی قبضہ کر لیا۔ اچھا، یہ تو خیر ہونا ہی تھا ظاہر ہے ایسی صورتحال میں، لیکن ایک چیز کی توجہ میں آپ لوگوں کو دلانا چاہتا ہوں، خاص طور سے ہم نے تاریخ کا اتنا حصہ کور کیا ہے، خلفائے راشدین کا بھی اور بنو امیہ کا بھی اور بنو عباس کا بھی، اور اسپین کا بھی جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اب تک، اس میں یہ صورت تو نظر آئی ہے کہ مسلمانوں نے فتوحات بہت کی ہیں، اور یہ صورت بھی نظر آئی ہے کہ جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں جن لوگوں سے جنگ ہوئی ہے ان کی بڑی تعداد جو ہے اس میں لشکروں میں ظاہر ہے مطلب یہ کہ شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور مقابل فورسز ہیں اس میں ہلاکتیں بھی بہت ہوئی ہیں۔ لیکن پوری اسلامی تاریخ میں جہاں تک جو ہم نے اب تک دیکھی ہے، اپنی بات خاص طور سے نوٹ کی ہوگی کہ کہیں کسی اسلامی فوج کے بارے میں یہ کہیں پڑھنے کو نہیں ملا ہمیں کہ انہوں نے کمبیٹنٹ فورسز کے علاوہ شہروں میں کوئی تباہی مچائی ہو، ان دا سینس کہ بچوں کو یا بوڑھوں کو یا ان لوگوں کو جو جنگ میں براہ راست ملوث نہیں تھے ان کا قتل عام کر دیا ہو، یا یہ کہ شہروں کو جلا دیا ہو، راکھ کر دیا ہو۔ ایسی کوئی صورت کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ اگر کہیں صورت تھوڑی بہت مسلمانوں کے یہاں نظر بھی آئی ہے تو وہ آپس کی جنگوں میں تو ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہے ضرور، جو ظاہر پسندیدہ تو وہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ جنگیں جو غیر مسلموں سے ہوئی ہیں اس میں ایسی کوئی ایک مثال بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ لیکن اور یہ بات مطلب ہم نے جب جس زمانے میں صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ پڑھتے تو خاص طور سے اس کا ذکر ہوا تھا کہ جس وقت کیا کہتے ہیں 1099 میں جب صلیبی جنگ لڑی گئی اور عیسائیوں کو فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے کیا کہتے ہیں بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، اس وقت انتہائی خونریزی ہوئی، قتل عام ہوا، اور یہ جملہ خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ اتنا خون بہا کہ ان کے گھوڑے جو ہیں ان کے ٹخنے تک خون میں تر ہوتے تھے۔ لیکن جب صلاح الدین نے اس کے 70 سال بعد تقریباً
اپروکسیمیٹلی 70-80 سال بعد جب صلاح الدین نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، ان کو شکست دی، تو کوئی خون نہیں بہا سوائے ان فوجیوں کو جو براہ راست جنگ میں شریک تھے۔ اسپین میں بھی صورتحال یہی نظر آتی ہے کہ مسلمانوں نے جب اسپین کو فتح کیا، طارق بن زیاد کا حملہ ہوا، موسیٰ بن نصیر کا حملہ ہوا، اس کے بعد بنو امیہ رہا، بنو امیہ کا دور اتنے عرصے تک رہا، ایون اس کے بعد مرابطیون رہے، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے تو صورت یہی رہے گی کہ اس میں آپس میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، یعنی جو جنگیں ہوئی ہیں، تو جنگوں میں تو جتنی مطلب ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ ہوئی ہیں، لیکن شہری آبادی جو ہے اس کو بالکل ٹچ نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس یہ ضرور دیکھا گیا کہ خاص طور سے طائفہ پیریڈ میں بھی اور اس کے آگے پیچھے بھی، کہ جہاں موقع ملا ہے عیسائیوں کو، مسلمانوں کو شکست دینے کا یا ان کے علاقوں پہ قبضہ کرنے کا، وہ صرف فوجوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ انہوں نے جو علاقوں پہ قبضہ کیا وہاں قتل عام بھی کیا، وہاں املاک بھی لوٹی، وہاں مطلب بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو قتل بھی کیا گیا۔ یہ ایک بڑا کنٹراسٹ نظر آتا ہے، بہت صاف، اور یہ مطلب کسی تعصب کو بنیاد میں نہیں کر رہا ہوں، تاریخ پہ رقم ہے یہ، کہ یہ صورتحال جو ہے یہ مطلب مسلمانوں کی کسی جنگ میں نظر نہیں آئی۔ تو میں اس کہہ رہا تھا کہ جو طائفہ پیریڈ تھا اس کا بنو امیہ کے بعد، اس پیریڈ میں آپس میں جو مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، جس میں انہوں نے عیسائیوں سے مدد لی، کچھ نے عیسائی ریاستوں سے مدد لے کے اپنے مخالف مسلمان حکمران سے یا مقابل جو بھی تھا اس سے مطلب یہ کہ انہوں نے جو جنگ لڑی اسے مدد لی عیسائیوں سے۔ اچھا، اس کا فائدہ عیسائیوں نے یہ اٹھایا کہ عیسائی جیسے ریاستیں جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں آس پاس تھیں، وہ مطلب جمع ہو کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مدد بھی کی، اور جن کی مدد کی ان سے رعایتیں بھی تھیں، کچھ علاقوں پہ قبضہ بھی کر لیا، کچھ علاقے جو ہیں وہ معاوضے کے طور پہ لے لیے، اور جو علاقے انہوں نے جن علاقوں پہ قبضہ کیا اس میں باقاعدہ قتل عام کی کیفیت ہوئی۔ اچھا، پھر جب یہ طائفہ پیریڈ ختم ہوا اور یوسف بن تاشفین نے آ کے پورے اسپین پہ دوبارہ قبضہ کیا، تو اس وقت دو چیزیں نوٹ کرنے والی خاص رہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ تو ضرور ہوا کہ ایک مرکزی حکومت قائم ہو گئی اور اسپین جو ہے وہ نئے سرے سے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، لیکن جو عیسائی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں ان میں سے اکثر جو ہے ویسی قائم رہی، ان کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ یعنی جو مسلمان بکھرے ہوئے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، ان کو تو متحد کر لیا گیا، اور کچھ چھوٹی موٹی آس پاس کی ریاستیں اور بھی مطلب یہ کہ جو جہاں عیسائی تھے ان میں سے بھی کچھ قابو میں آئیں، لیکن جو بڑی بڑی ریاستیں ان کی عیسائیوں قائم ہو گئی تھیں وہ ویسی کی ویسی رہیں۔ اتنا نہیں ہو سکا کہ بنو امیہ کے دور میں جتنا ایریا اسپین کا، اندلس کا مسلمانوں کے پاس رہا وہ سارا کا سارا واپس آ جائے۔ تو یہ خاص طور سے نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ یہ مطلب یہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ اچھا، ادھر تو میں نے مرابطین کے بارے میں خاصی تفصیل سے گفتگو کی تھی پچھلے مرتبہ، اور اس میں مطلب ان کے جو ایک حکمران تھا ان کے بارے میں بھی گفتگو ہو گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یوسف بن تاشفین جو تھا اس کی تو حکومت رہی تقریباً 15 سال تک، اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے علی بن یوسف کی حکومت رہی، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے تاشفین کی رہی، اور پھر ابراہیم بن تاشفین کی رہی۔ لیکن اصل میں جو حکومت صحیح معنوں میں قائم ہوئی وہ تو یوسف بن تاشفین نے مطلب وہاں قائم کی۔ علی بن یوسف کا دور جو ہے وہ بڑا اچھا دور تو رہا، لیکن وہ بھی یہ ہوا کہ ایک سٹیج پہ اسے مطلب یہ کہ مراکش واپس جانا پڑا، اور پھر مراکش میں جا کے وہ اتنا الجھا وہاں کی انٹرنل جنگوں میں کہ وہ پھر اسپین واپس نہیں آ سکا۔ لیکن یہ کہ یہاں جو اس کے گورنرز وغیرہ تھے انہوں نے حکومت کو قائم رکھا، اور بہرحال مطلب یہ کہ نظام ٹھیک ٹھاک یہاں اسپین کی حد تک تو چلتا رہا۔
وہاں مراکش میں جو صورتحال پیدا ہوئی پورے شمالی افریقہ میں، وہاں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ کیا کہتے ہیں، تومرت نام تھا اس کا، ابو عبداللہ محمد نام تھا، لیکن وہ معروف ہوا تومرت کے نام سے۔ اچھا، یہ شخص جو تھا یہ مطلب بظاہر ہی میں کہوں گا، حالانکہ بظاہر پتہ نہیں شاید وہ لفظ صحیح ہے، تھوڑی دیر میں اس بات کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی کہ مذہب کی طرف اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا جھکاؤ تھا، شریعت کا بہت پابند تھا۔ یہ اس نے عرب کا سفر کیا، مکہ بھی گیا، حج بھی کیا۔ امام مالک جو ہے ان کی فقہ پہ عمل کرنے والا، حدیث کا بہت بڑا عالم۔ پھر خاص بات یہ ہوئی کہ اس کی امام غزالی سے بھی ملاقات ہوئی، اور امام غزالی سے یہ بہت متاثر بھی ہوا، اور اس کے بعد اس نے مطلب افریقہ میں واپس آنے کے بعد وہاں پہ باقاعدہ تبلیغ شروع کی، اپنا ایک گروہ بنایا۔ لیکن اس کو اگر دیکھیں تو اس کے مطلب عقائد میں بڑا مطلب ایک طرح سے تنوع تھا۔ تنوع اس اعتبار سے تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شریعت کو تو پابند تھا۔ عقائد اس کے وہی تھے جو اشعری تھے۔ اشعری عقائد جو ہیں وہ مطلب جو مطلب ایک طرح سے معتزلہ کے مقابلے میں جو صحیح العقائد محدثین کے عقائد تھے، وہی عقائد بھی تھے بنیادی طور پہ اس کے۔ لیکن اس کے عقائد میں امام معصوم کا عقیدہ بھی شامل تھا، یعنی جو ائمہ تھے جن کو شیعہ حضرات اپنے امام مانتے ہیں، 12 امامت کی بات جو ہے، ان کے بارے میں اس کا رویہ یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ معصوم ہے، بالکل وہی جو شیعوں کا عقیدہ ہوتا تھا۔ اور پھر یہ بات اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک پہنچی کہ ایک سٹیج پہ اس شخص نے اپنے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ تو یہ تو اس کے عقائد کا معاملہ تھا، لیکن اس کے ساتھ سیاسی معاملات میں اس نے اپنے ایک شاگرد کو، عبد المومن کو، جو بڑا نیک آدمی تھا وہ بھی اس اعتبار سے، تو اس کو اس نے مطلب سیاسی معاملات میں اپنا نائب بنایا، اور اس کو عرض کیا کہ وہ کچھ علاقوں کو اپنے قبضے میں لے تاکہ وہاں پہ تبلیغ جو ہے اس کے انداز کی بہتر طریقے سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہو سکے۔ عبد المومن نے جب مطلب ایک طرح سے سپاہیانہ زندگی اختیار کی تو فتوحات حاصل کی، اور ہوتے رفتہ رفتہ تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ اس کی حکومت جو ہے پورے مطلب شمالی افریقہ پہ قائم ہوگی۔ اور یہی وہ پیریڈ تھا جب مرابطون جو تھا ان کے، میں نے عرض کیا تھا کہ علی بن یوسف پہ جا کے انٹرنل معاملات میں الجھ گیا، تو اصل معاملہ یہ تھا کہ یہ چونکہ یہ فرقہ جو تھا اس کی سیاسی طاقت بڑھ رہی تھی، اور علی بن یوسف جو وہ ظاہر انہیں اس کو کچلنا چاہتا تھا، تو یہاں آپس میں جنگیں ہوتی رہیں، اور بہرحال اس حد تک ہوا کہ اسی دوران میں علی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا اور پھر اس کا پوتا آئے، لیکن یہ کہ وہ اس قوت کو مقابلہ نہیں کر سکے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مرابطون کی حکومت شمالی افریقہ میں بھی ختم ہو گئی۔ اچھا، جب شمالی افریقہ میں مرابطین کی حکومت ختم ہوئی تو ظاہر ہے یہی تو مرکز تھا اسپین میں مرابطین کی حکومت کا، تو وہاں بھی یہ ہوا کہ وہ جو اس کے نائب کردہ مرابطون کے جو ایک طرح سے وہ مقرر کردہ جو نائبین تھے، ظاہر ہے ان کا بھی روب ختم ہونا شروع ہو گیا، اس لیے کہ انہیں مرکز سے تو جو مدد ملنا تھی وہ ممکن نہیں رہی۔ یہ میرے پاس ایک سوال ہے ہمایوں اختر صاحب کو، میرے خیال سے اس کو تھوڑا سا اس پر بھی چونکہ ہم بات کر چکے ہیں تھوڑی سی،
تو اس کو دیکھ لینا چاہیے. سوال ان کا ہے کہ ایک تو جاوید زبیری صاحب نے لکھا کہ آفٹر وکٹری مسلمس یوز ٹو کنورٹ چرچز ٹو ماسکس اینڈ وین کرسچنس ون دے یوز ٹو کنورٹ ماسک ٹو چرچز. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمایوں صاحب نے لکھا کہ ہاؤ کم وی آلویز ہرڈ دیٹ مسلمز لیٹ their religion same and did not ask to change it. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس میں ابرار صفی صاحب کو بھی کمنٹ موجود ہے. اس میں دو تین باتیں خاص طور سے غور کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو چاہے پروپیگنڈے کے طور پہ جتنا بھی کہا جائے، ظاہر میں تو مسلمان اس کو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اسے ڈیفینڈ کر سکیں. مسلمانوں نے کسی جگہ یہ بات اچھی طرح سے مسلمانوں نے کسی جگہ چرچ پہ یا کسی اور مذہب کی عبادت گاہ پہ قبضہ کر کے اسے مسجد میں تبدیل نہیں کیا. یہ جملہ بڑا ہے، جیسے تھوڑا سا اسے ابزارب کرنے کی کوشش کریں. ایسا کبھی نہیں ہوا. اچھا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہوا کہ چرچز مسجد بن گئی. تو اب اس میں یہ ہوا کیا ہے؟ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ غیر مسلموں کو اور ان کی عبادت گاہوں کو ٹچ نہیں کیا گیا، لیکن اگر کسی جگہ کی ساری آبادی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی اور اس علاقے میں چرچ بھی موجود تھا یا مندر بھی موجود تھا، تو وہ بالکل یعنی اس اعتبار سے بالکل بیکار ہو گیا کہ اس کی آبادی کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. وہ ساری کی ساری آبادی مسلمان ہو چکی ہے. تو ایسی صورت میں اس عمارت کو جو عبادت گاہ تھی اس کا عبادت گاہ کا سٹیٹس رہنے دیا گیا اور وہ ظاہر وہ مسجد ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ عیسائیوں سے چھین کے اور اس کو اس عبادت گاہ میں جس میں غیر مسلم اپنی عبادت کرنے کے لیے آتے تھے چھین کے اسے مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا. ایسی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ آبادی پوری کی پوری مسلمان ہو گئی تو ظاہر اس علاقے کی جو مطلب عبادت گاہ تھی اس عبادت گاہ کو مسجد بنا لیا گیا، اس لیے کہ اب اس عبادت گاہ کی ضرورت ہی نہیں رہی، لوگ ہی نہیں رہے اس کی وہاں عبادت کرنے کے لیے. تو اس اعتبار سے یہ دونوں باتیں صحیح ہو جاتی ہیں کہ عبادت گاہیں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ مسجد میں کنورٹ ہوئی، اور یہ بھی بات صحیح ہوئی کہ غیر مسلموں کو کی عبادت گاہوں کو ان سے چھینا نہیں گیا. یہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے، اور اس میں اگر تھوڑا سا غور فرمائیں تو اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کو اگر اسٹڈی کریں کہ کون کون سی عبادت گاہیں ہیں جنہیں مسجد میں کنورٹ کیا گیا ہے، تو ایک ایک مسجد کے بارے میں آپ کو تاریخ نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں سے کوئی مسجد چھین کے مسجد نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ اس کی چرچ کی افادیت ختم ہو گئی اس اعتبار سے کہ وہاں مطلب عیسائی رہے نہیں یا ہندو رہے نہیں، اور مطلب وہ ایک طرح سے ویران ہو گئی. تو چونکہ عبادت گاہ تھی لہٰذا عبادت کا سٹیٹس قائم رکھنے کے لیے اسے مسجد بنا لیا گیا. تھوڑا سا یہ بات میں نے جو عرض کی ہے اس روشنی میں دوبارہ اسے دیکھیے تو میرے خیال سے وہ بات بڑی واضح ہو جائے گی، اور اگر کہیں کوئی ایک آدھ ایکسیپشن ہو تو مجھے بھی بتائیے، میں بھی اس پر ریسرچ کروں گا آپ کے ساتھ. تو یہ چونکہ یہ سوال آ گیا تھا سامنے میں کا درمیان میں، یہ بات بہت اہم ہے. اصل میں چیزیں جب پھیلتی ہیں تو پھیلتی چلی جاتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو جڑا ہوا سوال ہے وہ جو آتا ہے بار بار وہ یہ آتا ہے کہ صاحب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یا نہیں. یہاں بھی دلیل بالکل وہی ہے. دیکھیے اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اور اسلام تلوار کے زور سے پھیلا بھی. اب یہ دونوں جملے کانٹراڈکٹری ہو گئے، اور دونوں باتیں اپنی طرح بالکل صحیح ہیں. پوری تاریخ اسلام میں
کوئی ایک مثال بھی ایسی نکال کے دکھا دیجیے مجھے جس میں کسی شخص کی گردن پہ تلوار رکھ دی گئی ہو کہ یا تو اسلام قبول کر لو ورنہ ہم تمہارا گلا کاٹ دیں گے. ایسی ایک بھی مثال نہیں ملی، ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے. اچھا، تو اس اعتبار سے تو یہ ہوا کہ ایسا ہے کہ تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا گیا. اچھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ جنگ ہوئی، جنگیں ہوئیں، اور جنگوں کے نتیجے میں جو فائدہ ہوا اس کا، یعنی قطع نظر جنگ کی جو ہولناکیاں ہوتی ہیں اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہوا. دیکھیے، جب جس وقت ایران کے علاقے میں جنگ چل رہی تھی حضرت عمر کے زمانے میں، ایکسپینشن کیوں ہوا، یہ ایک اس پر بھی ہم بات کر تو چکے ہیں لیکن پھر کبھی بات کر لیں گے. لیکن یہ کہ جب اسلام کی روشنی ایک علاقے میں پہنچی اور بادشاہت کے جبر کے تحت دبے ہوئے لوگوں نے اس اوپن سسٹم کو دیکھا تو لوگوں نے اسلام قبول کرنا چاہا، ان علاقوں میں بھی جہاں بادشاہت ابھی تک قائم تھی اور لینڈ تسلط بھی موجود تھا یا دوسری دفعوں میں تسلط بھی موجود تھا. اچھا، لیکن چونکہ حکومت بادشاہ کی تھی لہذا ان کو اس بات کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ وہ اسلام کا اعلان کر سکیں اور اسلام قبول کر سکیں. اس علاقے کو جب فتح کر لیا گیا تو وہ جبر جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو مسلمان دھڑا دھڑ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا. تو اسلام قبول تو کیا گیا بنیادی طور پہ اسلام میں جو اٹریکشن تھی اس کے عقیدے میں اور اس کے نظام میں، اس کی وجہ سے اسلام قبول کیا گیا. لیکن تلوار نے ان کی مدد یوں پہنچائی کہ ان کے اوپر جو جبر تھا اس کا قبول نہ کرنے کے سلسلے میں اس جبر کو ختم کر دیا گیا. اس اعتبار سے اسلام کے فروغ میں تلوار کا استعمال بھی ہوا، لیکن تلوار کا استعمال اس طرح سے نہیں ہوا کہ تلوار گردن پہ رکھ کے کہہ دیا جائے کہ ایسا ہے کہ آپ مطلب دیکھیے، اب اس وقت گفتگو پھیل جائے گی، اگر بحث شروع ہوگی تو گفتگو پھیل جائے گی. میں بہت زیادہ مطلب اس کو اس تفصیل میں جائے بغیر، یہ ایک بات تو سب کے علم میں ہے کہ اگر مسلمان کسی علاقے پہ قبضہ کرتے تھے یا حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو ان کے سامنے 3 شرطیں پیش کی جاتی تھیں. یا تو اسلام قبول کر لیجئے، یا جزیہ دینا مطلب قبول کر لیں، یا پھر ہم سے جنگ کریں. اچھا، ایسے بہت سے علاقے ہیں جنہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، اور جزیہ دینا قبول کر لینے کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہوا کہ آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ہم آپ سے شکست کھاتے ہیں اور آپ کے نظام کو تسلیم کرتے ہیں. تو حکومتی نظام جو ہے وہ مسلمانوں کا قائم ہو گیا، کسی عبادت گاہ کو ٹچ نہیں کیا گیا، کسی غیر مسلم سے تعارض نہیں کیا گیا کہ تم اپنی عبادت کیوں کرتے ہو. اب اگر اس کے بعد وہاں کے غیر مسلموں نے یا تو پہلے سے اٹریکٹڈ تھے یا وہاں مطلب ان کا طرز عمل دیکھ کے اسلام قبول کر لیا تو وہ بالکل ایک الگ بات ہے. لیکن جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک جگہ سے جزیہ ملتا تھا ایک علاقے سے، وہاں کسی وجہ سے ایسی صورت ہوئی کہ وہاں حملے کا خطرہ ہوا اور یہ ہوا کہ ہم اس جگہ کو بچا نہیں سکتے، حفاظت نہیں کر سکتے، تو جزیے کی رقم واپس کر دی اور وہاں سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا. اور وہاں کی رہنے والی غیر مسلم آبادی جو ہے وہ اسلامی لشکر کے پیچھے پڑ گئی کہ نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کے مت جائیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. تو یہ اس قسم کی صورتیں ہیں، اس میں تھوڑی بہت بحث کی گنجائش ضرور ہے، لیکن عمومی طور پہ بات میں کر رہا ہوں، عمومی طور پہ ایسی بات ہے. یہ کوئی ایک آدھ ایکسیپشن کہیں ہو گئی ہو تو الگ بات ہے، لیکن مجھے بھی فوری طور پہ تو میرے ذہن میں کوئی ایسی ایکسیپشن بھی نہیں آ رہی ہے کہ جس میں ایسا نہ ہوا ہو. ان اینی کیس ہم بات کر رہے تھے یہاں اسپین کے بارے میں کہ عبد المومن جو تھا وہ شاگرد تھا ابن تمرت کا، اور یعنی مذہبی عقائد کے حوالے سے اس کا شاگرد تھا اور اس کا سپہ سالار بھی تھا. اور عبد المومن نے پھر اپنے تمام شمالی افریقہ پہ اپنی حکومت بھی قائم کر لی، اور حکومت قائم کی
تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ وہ جو اندلس میں ظاہر ہے جب مرابطون کی حکومت ختم ہوئی ہے تو پھر اس کے علاقے جو ہیں وہ آزاد ہونا شروع ہوئے اور پھر الگ الگ حکومتیں وہاں قائم ہونا شروع ہوئی، تو ایک طرح سے چھوٹا سا ایک طائفہ پیریڈ وہاں پھر قائم ہونے لگا، لیکن اس سے پہلے مطلب وہاں کے جو عمرا تھے انہوں نے عبد المومن کو اس بات کی پر توجہ دلائی، اور اس نے مطلب پھر کیا کہتے ہیں سن 1147 میں سوری سن 542 سے، جہاں 1147 عیسوی میں، سن 542 ہجری میں اس نے پھر فوجیں جو ہیں روانہ کی اسپین کی طرف، اور اسپین میں آ کے حکومت قائم کی مرابطون کے بعد۔ یہ حکومت موحدین کی حکومت کہلائی، اور اس لیے کہ جو مطلب عبد المومن کے استاد عبداللہ تومرت کا جو عقیدہ تھا اس میں وحدانیت جو تھی، وہ توحید جو تھی، وہ سب سے افضل تھی۔ ظاہر ہے مطلب مسلمان تھا ہی وہ، مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا وہ ایک الگ بات ہے، اماموں کے معصوم ہونے کا عقیدہ بھی بہرحال اسلام سے خارج تو نہیں کر دیتا، تو یہ اس لیے یہ لوگ موحد کہلائے، اور ان کی حکومت جو ہے قائم ہوئی، اور وہی حکومت پھر ایکسپینڈ افریقہ میں قائم ہوئی، شمالی افریقہ میں، اور وہی حکومت جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو کے اسپین تک پہنچی، اور اسپین میں انہوں نے پھر مطلب وہاں ایک طرح سے نئے سرے سے مرکز قائم کیا، اور مرکز قائم کر کے وہاں حکومت کی۔ تقریباً 16 سال تک عبد المومن کی حکومت وہاں قائم رہی، اور عبد المومن کی قیمت بعد اس کے بیٹے ابو یعقوب یوسف کی حکومت قائم ہوئی۔ ابو یعقوب یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہایت عالم و فاضل، بہت منتظم اور بہت اچھا صاحب علم حکمران تھا۔ ایک چیز اور درمیان میں آ جاتی ہے تو میں اس کا تذکرہ کرتا چلوں کہ یہ اسپین میں آپ کو مطلب یہ ساری چیزیں تو نظر آ رہی ہیں، انتشار بھی نظر آ رہا ہے، طوائف الملوک کی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن جو خاص بات تھی، جو ایک لہر چل رہی تھی، وہ یہ کہ وہ اس وقت سے جب اسپین میں پہلی حکومت قائم ہوئی باقاعدہ عبد الرحمن الداخل نے، اس وقت سے جو حکمران تھے وہ چونکہ بڑے صاحبان علم تھے، اور خود بھی صاحبان علم تھے اور بڑی علم کی سرپرستی کرنے والے تھے، تو اس وقت سے ٹرینڈ کچھ ایسا بنا کہ یہ عزت کی بات ہوگی کہ آپ خود بھی پڑھے لکھے ہوں اور پڑھے لکھوں کی عزت کریں۔ تو اس دوران میں بھی جب طائفہ پیریڈ تھا، مختلف علاقوں نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر دی تھی، اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی صاحبان علم جو تھے ان کی بڑی قدر و منزلت ہوتی رہی، چھوٹے چھوٹے درباروں میں بھی، اور جب مجتمع ہو گئے تو بڑے درباروں میں بھی، اور ان کو بڑا بہت ہی اعزاز ملا ہے۔ میں بات کر رہا تھا عبد المومن کے بیٹے ابو یعقوب یوسف کی، یہ خاص طور سے بات اس لیے آ گئی کہ اس کا بھی حال یہی تھا۔ عزت جو تھی وہ تعلیم سے تھی، عزت مال سے نہیں تھی، پیسے سے نہیں تھی، جو آج ہمارے زمانے میں نظر آتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، جیسے بھی ہے، اگر پیسہ ہے، دولت ہے، گھر اچھا ہے، گاڑی اچھی ہے، تو وہ عزت والا بھی ہے، اور اسی حوالے سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، خاص طور سے ہمارے معاشروں میں۔ یہاں شاید صورتحال یہ نہ ہو، لیکن پاکستان میں چلے جائیں یا ہندوستان میں چلے جائیں یا مطلب اس علاقے میں، تو جس کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہوں، اس سے قطع نظر کہ وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، وہ زیادہ صاحب عزت آدمی سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بات بھی ہمارے علاقوں میں ہمیشہ نہیں رہی، لیکن اس وقت تو کم سے کم یہی صورتحال ہے۔ میں اس کہہ رہا تھا کہ اسپین کا جو زمانہ گزرا ہے اندلس میں، وہاں عزت صحیح معنوں میں صاحبان علم کی ہوتی تھی، اور یہ چین پوری چلتی رہی، اس میں کا پورا علاقہ اگر آپ پورا پیریڈ دیکھ لیجئے تو اس میں باقی ساری چیزوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن علم کی سربلندی پہ کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ علم کی سربلندی ہمیشہ قائم رہی ہے۔
ابو یعقوب یوسف کا سلسلے میں اس بات کا ذکر اس لیے آیا کہ اس کے پاس 3 خاص طور سے نام آتے ہیں اس کے زمانے میں جو بہت بڑے نام ہیں علم و فضل کے حوالے سے. فلاسفرز میں خاص طور سے فلاسفرز میں کہنا چاہیے، حالانکہ اس وقت کچھ ایسا نہیں تھا کہ فلاسفر صرف فلاسفر ہوتا تھا، وہ اتنی تخصیص کی بات تو نہیں ہوئی تھی. تو جو صاحبان علم تھے وہ ہر نوعیت کے علم رکھتے تھے، طبیب بھی ہوتے تھے، فلاسفر بھی ہوتے تھے، حیدان بھی ہوتے تھے، اور کیا کہتے ہیں آپ کے اجسام فلکی کے ماہرین بھی ہوتے تھے. تو ان میں لیکن ظاہر ہے کبھی کبھی کوئی ایک چیز شعبہ جو ہے وہ ان کی پہچان بن جاتا ہے. تو ابن طفیل کا شمار بہت بڑے فلاسفرز میں ہوتا ہے، ابن باجہ کا شمار بہت بڑے فلاسفرز میں ہوتا ہے، اور ابن رشد کا نام تو ظاہر ہے پورے یورپ میں بہت مشہور ہے. یہ تینوں حضرات جو ہیں یہ ابو یعقوب یوسف کے زمانے کے تھے، اور اس کے دربار میں بڑی قدر و منزلت انہیں ملی ہے. تو یہ خاص طور سے اس کا تذکرہ مجھے کرنا تھا ان کا کہ یہ ہے. اچھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو رہ گئی تھی اس کا بھی میں تذکرہ کر دوں کہ اس سے پہلے جو مرابطون کا دور تھا تو یوسف بن تاشفین کے بیٹے علی بن یوسف کی جس زمانے میں حکمرانی تھی، اس وقت سم ہاؤ ایسا ہو گیا تھا کہ امام غزالی جو ہیں وہ اسپین میں معطوف شخصیت ہو گئے تھے، اور اس حد تک ہوا تھا کہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ جلا دی گئیں، اور صرف یہ نہیں جلا دی گئیں بلکہ یہاں تک ہوا کہ جس شخص کے پاس ان کی کتاب کو کوئی نسخہ نکل آئے وہ بھی قابل گردن زدنی قرار پائے. تو ایک تو موحدین کے بانے کے بعد چونکہ عبداللہ بن مرد امام غزالی کا شاگرد بھی تھا اور وہ کیفیت وہ نہیں رہی تھی، لہذا امام غزالی کا کی کتابیں پہنچنا شروع ہوئیں اور انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ ابن رشد جو ہیں انہوں نے امام غزالی کی سوچ کے خلاف کام کیا، اور اگر آپ کو یاد ہو شاید اس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، دہرا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ امام غزالی کی ایک کتاب تھی جس کا نام تھا تحافت فلاسفہ. تحافت کہتے ہیں رد کو، تحافت فلاسفہ رد فلاسفہ. تو اس کتاب کے مطلب اس کتاب کو رد کرنے کے لیے ابن رشد نے جو کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہی تھا تحافت التحافت. وہ تو تھی رد فلاسفہ اور یہ ہو گئی رد. تو بڑی بڑی معروف کتاب ہے، اور تحفظ فلاسفہ بھی خصوصاً ابن رشد کے بارے میں اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ اتنا بڑا صاحب علم، اتنا بڑا فلاسفر تھا کہ اس کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ارسطو کو اس نے بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور اسی لیے آج کل بھی آج کے یورپ میں بھی ابن رشد جو ہے وہ بہت پہچانا اور بہت مانا ہوا نام ہے پورے یورپ میں. یہ الگ بات ہے کہ دینی اعتبار سے اس کے بہت سے عقائد کوسچنیبل تھے اور بنیادی عقائد کوسچنیبل تھے. میں مطلب فروعی معاملات کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے تو اس کو رہنے دیں. ابو یعقوب کے بعد جو حکمران ہوا ہے موحدین میں سے وہ تھا ابو یوسف منصور. اس کا پیریڈ بھی تقریباً ایسے ہی رہا ہے 15 سال کا، 14 سال. لیکن اس کے زمانے میں ایک کچھ ایسا ہوا کہ صلاح الدین ایوبی نے، یہ وہ زمانہ ہے جب پیریڈ ذرا دیکھ لیجئے، یہ ہے 1185 to 1199، اور
اگر آپ کو یاد ہو، سن یاد ہو تو 1187 تھا جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے. اس کا پیریڈ ہے 1185 سے 1199 تک. یہ وہ وقت تھا جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں اور عیسائی اکٹھا ہو کے مسلمانوں پہ، مسلمان علاقوں پہ، خاص طور سے وہ جو بیت المقدس کے آس پاس کا علاقہ تھا، اس پر حملے کر رہے تھے. تو صلاح الدین ایوبی نے اس وقت ابو یوسف منصور سے یہ درخواست کی کہ سفیر بھیجا اپنا، اور یہ درخواست کی کہ ایسا ہے کہ اس وقت مسلمان خاصی مشکل میں ہیں، تو آپ اگر مطلب یہ کہ آپ کی بحری جو فوج ہے وہ بڑی طاقتور ہے، تو اگر آپ اتنی مدد ہمیں دے دیں کہ جو سمندر کا راستہ ہے اس کی طرف سے کچھ رکاوٹ ڈال دیں صلیبیوں کو آنے میں، تو ہمیں بڑی مدد مل جائے گی. ریکویسٹ بھی ٹھیک تھی. اپیرنٹلی ابو یوسف منصور کو شاید اس پہ کوئی بہت زیادہ اعتراض بھی نہ ہوتا، لیکن وہ جو ایک آنا والی بات آ جاتی ہے کہیں کہیں، وہ تکلیف پہنچاتی ہے. صلاح الدین ایوبی نے جو خط لکھا تھا اس کے نام، اس پر اس شخص کو امیر المومنین نہیں لکھا تھا. یہ خیال رہے کہ صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ اس وقت تک بغداد میں خلافت قائم تھی، اور وہ بغداد کے خلیفہ کو امیر المومنین کہتا تھا اور سمجھتا، مطلب مانتا بھی تھا. تو ظاہر ہے وہ دو امراء المومنین کی بات تو نہیں کر سکتا تھا. اچھا، یہاں یہ ہوا تھا کہ چونکہ یہاں خلافت ڈکلیئر ہو چکی تھی اسپین کی الگ، لہذا ان کی رائے میں ان کو امیر المومنین کہا جانا چاہیے. تو یہ جو مطلب بات آئی، یہ بات ناگوار گزری، اور اس کا اظہار تو اس نے اور تو کچھ نہیں کیا، بلکہ اس کے سفیر کو خاصی مطلب مالی مدد دے کے واپس بھیجا. لیکن وہ جو ریکویسٹ تھی ایمانوں میں سمندر میں کہ سمندری فوجوں کے ذریعے مدد کرنا، اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو بہرحال صلاح الدین ایوبی تو وہاں فتح یاب ہوا الحمدللہ، لیکن یہ بہرحال اس نے گریز کیا اس بات سے کہ ان کو کوئی مدد دی جائے اس حوالے سے. اس کے بعد یوسف کے بعد، ابو یوسف منصور کے بعد، اس کا بیٹا جو ہے وہ ابو عبداللہ محمد جو ہے، اس کی حکومت قائم ہوئی، اور اس کی حکومت 15 سال تک قائم رہی ہے. یہ ہر اعتبار سے بہت اچھا آدمی تھا، دیندار آدمی تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، بہت منتظم آدمی تھا، لوگوں کا بے انتہا خیال رکھنے والا آدمی تھا. لیکن ایک اس کی کمزوری جو ہے وہ اتنی بڑی تھی جس نے اس کے سارے کام پہ پانی پھیر دیا، اور وہ کمزوری یہ تھی کہ اس کو یہ فوج کی طرف سے نہایت بے توجہی کا شکار تھا. اس سے پہلے جو فوج اس کے باپ دادا نے قائم کی تھی، اس سے پہلے میں کہ اس کے باپ دادا نے جو فوج قائم کی تھی، اس کو اس نے اس میں ایک تو فوجیوں کو معاوضے بڑے اچھے دیے جاتے تھے. جو دوسری بات یہ تھی کہ فوج کو صرف معاوضے نہیں دیے جاتے تھے، بلکہ ہر 3-4 مہینے بعد خاص طور سے ان کو خصوصی انعامات ملا کرتے تھے، بونس سمجھ لیجیے. اس شخص نے وہ بونس تو ختم کرتی ہے. اچھا، تنخواہوں میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ کہیں کہیں تنخواہیں بھی کم کر دی گئیں. اور اوور آل جو عزت و مرتبت حاصل تھی فوجیوں کو، اس میں کافی کمی آ گئی. فوج کو یہ شخص اس اعتبار سے بہت فوج کے لیے ناپسندیدہ ہو گیا. اچھا، اب ناپسندیدہ ہونا تو ایک بات ہے، لیکن بہرحال فوج قائم تھی، فوج کو تنخواہیں مل رہی تھیں.
وہ عزت و منزلت شاید نہ ملتی ہو، بلکہ یقیناً نہیں ملتی تھی، لیکن یہ کہ تو کہا تھا میں، یہ کچھ تفصیلیں دیکھنے لگا تھا تو آپ لوگوں کو کمنٹس آئے ہیں، یہ توجہ ادھر ادھر ہو گئی. ہاں سوری، تو میں اس کہا تھا کہ یہ عبداللہ جو تھا، ابو عبداللہ محمد، اس کی فوج سے بے توجہی کی وجہ سے فوج بدل ہو گئی تھی. اچھا، اسی دوران میں عیسائیوں نے ایک بہت بڑی مہم اسپین پہ قبضہ کرنے کے لیے تیار کی. کئی لاکھ کی فوج تھی عیسائیوں کی. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بھی نکلا، اور اس کے پاس بھی فوج بہت تھی، کوئی 6 لاکھ کی فوج اس کے پاس تھی، اور عیسائیوں کے پاس بھی کم و بیش ایسی ہی فوج تھی، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ کم ہی رہی ہو. جب جنگ شروع ہوئی تو عجیب غریب صورتحال پیدا ہوئی. پہلی بات یہ کہ اس کے سپاہیوں نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا، اور صرف یہی نہیں کہ میدان جنگ میں اپنی تلواریں جو ہیں وہ اپنے اپوننٹس کو، مطلب عیسائی فوجوں کو دے دی، نیزے گاڑ کے کھڑے ہو گئے. کچھ حصے وہاں سے واپس چلے گئے، کچھ وہاں رہے لیکن انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا. کچھ نے براہ راست سپہ سالار لشکر یعنی خلیفہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بہت تھوڑے سے لوگ ایسے رہ گئے جو اس کے رہے ساتھ امیر کے، اور انہوں نے جنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظاہر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، شکست کھائی. اور شکست بھی ایسی بری شکست کھائی کہ وہ لوگ بھی جو مقابلے میں تھے وہ تو خیر مقتول ہوئے ہی، شہید ہوئے بہرحال، اور وہ لوگ جنہوں نے غداری کی تھی اور جو ان کی طرف سے لڑ نہیں رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے اور تمسخر کر رہے تھے، ان سب کو بھی قتل کر دیا گیا. یہ اندازہ لگائیے کہ اس 6 لاکھ کی فوج میں سے کل 1000 آدمی بچ کے واپس آئے تھے. یہ جنگ العقاب کہلاتی ہے، اسی کی جس جگہ جنگ ہوئی تو اس جگہ کا نام العقاب تھا. تو جنگ العقاب کہلاتی. یہاں پہ بہت ہی شدید شکست مسلمانوں کو ہوئی. یہ پہلی شکست تھی جو اتنی بڑی شکست ملی مسلمانوں کی، اور ظاہری عیسائی فوجوں کا حوصلہ بھی بڑھا اس سے بہت زیادہ، اور مسلمانوں کے حوصلے پست بھی ہو بہت زیادہ. اور یہ صرف امیر جو ہے وہ اپنے 1000 سپاہیوں کے ساتھ زندہ واپس آ سکا، باقی سب قتل کر دیے گئے. یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. اصل میں اسپین کا فال جو ہے وہ یہ جنگ ہی تھی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر آپس میں پھر وہاں اسپین میں ظاہر یہ جو امیر تھا عبداللہ محمد، جس کا نام تھا ابو عبداللہ محمد، یہ بچ کے تو چلا گیا اپنے مرکز پہ، لیکن ظاہر ہے اس کی حیثیت وہ نہیں رہی. پھر اسے معزول کر دیا گیا. کسی اور 4 حکمران یکے بعد دیگرے آئے اور ان میں سے کوئی ٹک نہیں سکا. اور پھر وہاں پہ وہی طائفہ والی صورت پیدا ہوئی کہ مختلف علاقوں نے اپنے مختلف قبیلوں نے یا مختلف خاندانوں نے اپنے علاقوں پہ قبضہ کر لیا. اور اب کے صورت پہلے سے زیادہ خراب یوں ہوئی کہ پہلے تو پھر یہ تھا کہ ایک حکمران کے پاس کافی بڑا علاقہ تھا، یعنی پورے ملک اسپین کو اگر یہ سمجھ لیں کہ 6-7 حکمرانوں کے پاس تھا تو ہر ایک کے پاس بڑا بڑا علاقہ تھا. اچھا، اب صورت یہ ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے علاقے، چھوٹے چھوٹے شہر اور چھوٹے چھوٹے قصبے جو ہیں ان پر الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئیں، مرکزیت بالکل ختم ہو گئی. تو ظاہر ہے ایسی صورت میں جو انجام ہونا تھا سو ہوا، اور آہستہ آہستہ عیسائیوں نے اسپین پہ قبضہ کرنا شروع کیا. اور یہ سمجھ لیں کہ سن 1238 تک، جو سن 635 ہوتا ہے ہجری میں،
اس وقت تک یہاں پہ پورے اسپین پہ عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، سوائے ایک علاقے کے، اور وہ علاقہ غرناطہ کا علاقہ تھا، غرناطہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ، جہاں پہ وہ جو ایک طرح سے سمجھیں کہ طائفہ پیریڈ میں جس خاندان کی وہاں حکومت قائم ہوئی، وہ وہ حکومت جو ہے اس کی حکومت وہاں رہی، وہ حصہ بچ گیا، لیکن باقی پورا اسپین جو ہے وہ عیسائیوں کو قابو میں آ گیا۔ اور یہ جو غرناطہ کا معاملہ ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اپنے طور پہ نہیں بچ سکا، بلکہ اس کو بھی ایسا ہوا ہے کہ اس کو قائم کرنے کے لیے بھی عیسائی فوجوں کی مدد لینا پڑی ہے، یعنی مسلمانوں کے آپس کی جنگ تھی، اس میں غرناطہ کا حکمران جو تھا وہ کسی طرح سے اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو بچا نہیں سکتا تھا دوسرے مسلمان حکمران کے مقابلے میں، تو اس نے عیسائی حکمران سے مدد لی اور اپنے مقابل کو شکست دی اور غرناطہ پہ اپنی حکومت قائم کر لی۔ بعد میں آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ان عیسائیوں نے باقی سارے اسپین پہ قبضہ کر لیا، لیکن غرناطہ کی حکومت تو قائم ہو چکی تھی اور ایک حد تک مضبوط بھی ہو چکی تھی، لہذا غرناطہ کا حصہ ان کے ہاتھ نہیں آ سکا، جس میں غرناطہ، مالقا وغیرہ کچھ تھوڑے سے علاقے اور تھے آس پاس کے، اور یہاں پہ خاندان بنو نصر کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے اس میں جب تذکرہ ہوتا بنو نصر اور بنو ہود اور مختلف قبیلے تھے ان کی، جو طائفہ پیریڈ میں ان کا تذکرہ آیا تھا، تو اس میں خاندان بنو نصر جو ہے اس کی حکومت غرناطہ پہ قائم ہو گئی۔ اچھا، اسلامی تاریخ کی ابتدائی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو افراد جو ہیں انصاری بہت معروف ہوئے تھے اس حوالے سے کہ سعد بن معاذ جو ہیں وہ اوس قبیلے کے سربراہ تھے، اور سعد بن عبادہ جو ہیں وہ خزرج قبیلے کے سربراہ تھے۔ اچھا، حضرت سعد بن معاذ جو ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا تھا جنگ خندق کے بعد، سکھواؤں نے ایسا کاجی زخم لگا تھا کہ وہ پھر اس سے مطلب بچ نہیں پائے اور شہید ہو گئے۔ سعد بن عبادہ جو ہیں یہ مطلب حیات رہے، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت خلافت کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت حضرت ثقیفہ بنی ساعدہ میں جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا ہے، تو اگر اس زمانے کی تاریخ آپ کے ذہن میں ہو تو وہاں پہ ان لوگوں کے، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عبیدہ بن جراح کے پہنچنے سے پہلے یہ تقریباً فیصلہ ہو چکا تھا کہ سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا دیا جائے گا، جو بعد میں ظاہر تبدیل ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ان کے آپس میں اختلافات بھی رہے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ان کا تذکرہ صرف اس حوالے سے آیا کہ یہ جو خاندان بنو نصر جو ہے یہ سعد بن عبادہ کی نسل میں سے تھا۔ یہ پوری تفصیل میں وہاں مجھے جانا پڑا اس لیے کہ صرف اس کو تھوڑا سا میں یہاں سے کنیکٹ کر سکوں۔ اور اس کا جو اس سلطنت کا بانی بنا، سلطنت غرناطہ کا، اس شخص کا پورا نام تو تھا محمد یوسف بن احمد بن نصر۔ خاندان بنو نصر کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، لیکن یہ مشہور ہوا ابن الاحمد کے نام سے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بہت ہی جفاکش سپاہی تھا، عیش و آرام سے نفرت کرنے والا، نہایت سادہ مزاج، سادہ طبیعت، نہایت جمہور پسند، اور جب اس کی حکومت وہاں قائم ہو گئی تو ایک طرف تو اس نے فوجی طاقت میں اضافہ کیا، دوسری طرف عوام سے رابطہ رکھا باقاعدہ، ہر ہفتے میں ایک دن جو ہے اس کا دربار عام ہوتا تھا، تسلسل کے ساتھ علماء، فقہا، صلحاء سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں،
روزانہ ایک محفل ہوتی تھی درس حدیث کی، اور ایک محفل ہوتی تھی مطالعہ قرآن کی، اور مطالعہ قرآن کے حوالے سے سمجھ لیجیے کہ 10 دن میں قرآن شریف جو ہے وہ ختم کیا جاتا تھا، اور ظاہر سب نازلہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک طرح سے اسٹڈی سائیکل تھا، تفسیر اس کے ساتھ ہوتی تھی، گفتگو اس کے اوپر ہوتی تھی، تدبر ہوتا تھا، لیکن اتنا وقت دیا جاتا تھا کہ وہ ایک دن میں تقریباً 3 پارے پورے ہو جائیں اپروکسیمیٹلی. تو یعنی اس اعتبار سے مطلب یہ کہ اس کا رابطہ مستقل لوگوں سے بھی، عام لوگوں سے بھی دربار عام کے ذریعے ہفتے میں ایک مرتبہ، علماء اور فقہاء اور سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی، تو ان سے بھی رابطہ رہتا تھا، اور ظاہر درس حدیث اور مطالعہ قرآن کی جو محفلیں ہوتی تھیں اس میں بھی لوگوں سے بھی اور ہوتا تھا. ایک مجلس خاص اس کی ہوتی تھی ریگولرلی، یہ صرف جو تھی یہ صرف امور سلطنت چلانے کے لیے ہوتی تھی، جس میں ظاہر سب لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے تھے، صرف وہ ہوتے تھے جو سرکاری اہلکار ہوتے تھے، وزیر وغیرہ. جو اس کے عہد کی جو سب سے اہم چیز جو آج بھی باقی ہے وہ ہے الحمرا پیلیس، قصر الحمرا. یہ دنیا کے عجائب میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور اس عمارت کی یہ عمارت کی تعمیر جو ہے وہ اس میں بہت بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی حیرت ہوتی کہ اس زمانے میں کیسے بنا دی گئی تھیں. میں نے خود اس عمارت کو نہیں دیکھا، لیکن کم سے کم ایک آدمی ہماری محفل میں ضرور ہے، اور بھی لوگ ہوں گے یقیناً، لیکن وحید صاحب موجود ہیں، یہ وہاں مطلب یہ کہ ہو کے آئے ہیں، اور انہوں نے اس پہ باقاعدہ ایک پریزنٹیشن بھی دی تھی. وہاں سے آنے کے بعد ہم میں سے کافی لوگوں نے اس پریزنٹیشن میں شرکت کی تھی. اس پر اگر تھوڑا سا وقت ملا آج کے سیشن میں آخر تک، تو میں وحید بھائی سے کہوں گا تھوڑا سا ایک نظر آپ پاس پیپر نکال لیجئے سامنے کہیں. میں چاہوں گا کچھ نہیں تو 5-10 منٹ کے لیے اس عمارت کے بارے میں گفتگو کر لیجئے. آپ زیادہ بہتر انداز سے گفتگو کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. بہرحال ایسی عمارتوں میں سے ہے جو آج بھی عجائب میں شمار ہوتی ہیں. حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قصر زہرا جو تھا، زہرا پیلیس، وہ اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن زہرا پیلیس جو اسے تباہ کر دیا گیا تھا پہلے طائفہ پیریڈ میں، بلکہ اس سے پہلے ہی تو نہیں، پہلے طائفہ پیریڈ میں، اس سے پہلے تو کوئی اٹیچ نہیں کر سکتا تھا اسے، تو اس پیریڈ میں اسے مطلب ایک عیسائیوں نے اسے فتح کیا، اس علاقے کو اسے تباہ کر دیا. اس کے تو کوئی آثار بھی نہیں ہے. تو یہ ہے، لیکن یہ اس سے اگر کمتر ہے، اور اس کے باوجود مطلب یہ کہ یہ اس کا شمار عجائبات میں ہوتا ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی. اس کا دور خوشحالی کا دور تھا. تجارت، صنعت، زراعت، اس سب میں بڑا کام ہوا ہے. نئی ٹیکنیکس اس میں آئی ہیں. صنعت میں خاص طور سے ریشم کی صنعت جو ہے وہ اس نے بہت فروغ پایا. مدرسے، کتب خانے، مساجد کی تزئین و آرائش، اس پر بڑا کام ہوا. اور اس طرح سے مطلب یہ کہ یہاں غرناطہ کی حکومت قائم ہوئی. پھر اس کے بعد ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ اس حکومت میں کمزوری آتی گئی، اتار چڑھاؤ بھی آئے، اور تقریباً کوئی 10-12 حکمران گزرے ہیں. یہ دیکھیے، یہ اندازہ لگائیے کہ پورا اسپین عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا ہے، صرف غرناطہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ چھوٹا سا ہے جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہے. اور اس پوری یلغار میں اس کا قائم رہنا ہی بڑا مشکل تھا. اور پھر 1-2 سال کی بات نہیں، تقریباً 250 سال تک یہ غرناطہ کی حکومت قائم رہی ہے. اور ظاہر مطلب اس خاندان کے مختلف لوگ وہاں حکومت کرتے رہے. اور الٹیمیٹلی ظاہر مطلب یہ کہ یہ بات تو طے ہے کہ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ ظاہر ہے ایسی صورت میں مطلب یہ کہ کہاں تک بچت ہو سکتی تھی، اتنا عرصہ گزار لیا، یہی بہت غنیمت ہے. تو
تو آخر میں بہرحال اسے عیسائیوں کے حوالے کر کے آنا پڑا اس کو، اور آخری بادشاہ جو تھا ان کا ابو عبداللہ محمد وہاں سے روتا ہوا نکلا ہے، اور اس طرح سے اسپین پہ مسلمانوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ میں بہت تفصیل میں غرناطہ کے سلسلے میں بہت تفصیل میں نہیں گیا، اس لیے کہ کوئی نئی بات مجھے نظر نہیں آئی، سوائے کہ مختلف حکمران آتے رہے جاتے رہے وغیرہ وغیرہ، کوئی خاص بات نہیں۔ عمارت یعنی یہ سمجھیے کہ فن تعمیر کے حوالے سے وہاں بہت کام ہوا۔ مجھے اگر موقع ملا تو میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا مجموعی طور پہ کہ اس کے یعنی اس کے ان کے دور میں اسپین میں مسلمانوں کے دور میں کن کن شعبوں میں کیا ترقی ہوئی۔ فی الوقت جو ہے وہ مطلب میں اسے یہاں روک رہا ہوں۔ جو چیز میں کہنا چاہتا تھا اس میں وہ خاص طور سے نوٹ کرنے والی بات دو ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ جو فال آف غرناطہ ہے وہ ہے سن 1492 کی بات، اے ڈی 1492۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آٹومن امپائر اپنے پیک پہ تھی، اور یہ بہت ہی مطلب تعصف کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، اور بہت دکھ بھری بات ہے کہ ایک طرف آٹومن امپائر پیک پہ تھی، کا مطلب یہ ہے کہ یورپ پہ، خاص سے بڑے یورپ کے حصے پہ ان کا قبضہ بھی تھا، پورا یورپ ان کے نام سے دہلتا تھا، اور اسی دور میں عیسائیوں نے اسپین میں مسلمانوں کو بے دخل کر دیا، اور اس کا کوئی ریئیکشن آٹومن امپائر کی طرف سے نہیں آیا۔ اب اس کی وجوہات ہوں گی، جسٹیفیکیشن ہر چیز کی نکل آتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں اوپر سے تو ایک صورت تو یہ ہوئی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ پیریڈ تھوڑا سا میں، حالانکہ میں سن دہراتا رہتا ہوں اکثر و بیشتر، ہو سکتا ہے اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہو، لیکن میں پھر مطلب اس کو دہرانا چاہوں گا کہ 1492 یہ ہے فال آف غرناطہ کا، اور 1517 یعنی تقریباً کوئی 25 سال بعد یہ وہ سال ہے جب آٹومن امپائر جو ہے وہ آٹومن خلافہ میں تبدیل ہوئی ہے، یعنی وہاں 1517 میں اس کو مطلب خلافت ڈکلیئر کی گئی۔ اس سے پہلے وہ صرف امیر کہلاتے تھے وہاں کے لوگ، اور امارت کہلاتی تھی 1517۔ اور 1526 وہ سن ہے جب بابر نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا، بابر کا حملہ ہوا تھا۔ تو یہ پیریڈ پوری دنیا میں مسلمانوں کے عروج کا پیریڈ تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں مسلمانوں کو عروج کا پیریڈ تھا۔ اس دوران مسلمان اسپین سے ذلیل وخوار ہو کے نکال دیے گئے، اور عجیب بات ہے کہ اس وقت کوئی ریئیکشن اس کا نہیں ہوا دنیا پہ، اسلامی دنیا پہ۔ اچھا، اور پھر بات اگر صرف اتنی سی ہوتی کہ ہوئی جنگ میں ایک طاقت ہار گئی ایک جیت گئی، جو مطلب عام طور پہ جنگ کے نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں، تو اس میں بھی شاید اتنی کوئی بہت بڑی پریشانی کی بات نہ ہوتی، یعنی پریشانی کی بات ہوتی اس اعتبار سے کہ بظاہر ہے آپ کی حکمرانی آپ ختم ہو گئی مسلمانوں کی، لیکن یہ نیچرل پروسیس ایسا ہو جاتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ اسپین سے جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد خاص طور سے غرناطہ کی بات جب میں کر رہا ہوں تو باقاعدہ یہ لوگ معاہدے کے تحت نکلے تھے، لیکن اس معاہدے کی کوئی پابندی نہیں کی گئی۔ اسپین سے مسلمانوں کو چن چن کے قتل کر دیا گیا، زبردستی کنورٹ کروا لیا گیا کرسچینٹی پہ، غرق کر دیا گیا، اور ایسا کر دیا گیا کہ مسلمان کوئی باقی نہیں بچا وہاں پہ۔ یعنی ایک سٹیج پہ ایک بڑی مہربانی یہ کی کہ کافی لوگ جو ہیں ان کو افریقہ بھیج دیا گیا جہاز میں کہ بھئی آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں اور اپنا جو مال و دولت ساتھ لے جا سکیں وہ ساتھ لے جائیں۔ تو ان لوگوں نے جو سب سے زیادہ اہم مال و دولت سمجھا اپنے لیے وہ کتابیں سمجھی جو ان کے پاس تھیں، تو پورا جہاز کتابوں سے بھر کے وہ افریقہ کے لیے روانہ ہوئے،
اور وہ جہاز ڈوب گیا. وہ جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا، سارا علمی ذخیرہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا. لوگ تو خیر ساتھ میں گئے ہی گئے. علمی ذخیرہ ضائع ہونے دیکھیے ایسا ہے کہ کچھ آدمیوں کا مر جانا کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہوتی، لیکن کتابوں کا مر جانا جو ہے وہ پوری نسلیں اس کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں. ہمیں اسلامی تاریخ میں 2 مواقع ایسے ہوئے ہیں، خاص طور سے بغداد میں ہلاکو کا زمانہ، جس نے مطلب یہ کہ بغداد کی میں ساری لائبریریوں کو تباہ کر کے اور لائبریریاں کتابیں دریابد کر دی گئی تھیں. یہاں تک جملہ مشہور ہے اور صحیح ہے کہ دجلہ کا پانی جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تھا ان کتابوں کی روشنائی سے. بالکل یہی صورت جو یہاں پیش آئی ہے کہ جو علم کا ذخیرہ تھا وہ سارا کا سارا سمندر میں غرق ہو گیا. اور یہ خیال رہے کہ اس وقت کوئی چھاپا خانہ تو تھا نہیں کہ مطلب ایک ایک کتاب کی 50 جلدیں موجود ہوں. عام طور پہ قلمی نسخے ہوتے تھے کتابوں کی، ایک ایک کاپی ہوتی تھی. وہ ضائع ہو گیا تو ضائع ہو گیا. وہ کتاب دوبارہ تو اس کا ملنا کہیں آرکائیوز میں کہیں مل گئی ہو تو کچھ ملی بھی ہیں، ایسا نہیں کہ سب نہیں ملی، بالکل نہیں ملی، لیکن بہرحال زیادہ تر ذخیرہ جو ہے ضائع ہوا. اور مسلمانوں کو اس طرح سے وہاں ختم کیا گیا کہ اس کے بعد ایک بھی مسلمان پورے اندلس میں، یعنی ایک ایسا علاقہ جہاں 800 سال تک آپ نے حکمرانی کی ہو، سن 712 عیسوی سے لے کے سن 1492 تک 780 سال بنتے ہیں عیسوی سال. اگر اسے ہجری سال میں کنورٹ کر دیں تو یہ 806 سال بنتے ہیں. تو یہ 800 سال تک جس علاقے پہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہو، ایسے مسلمانوں کی جو علم دوست بھی رہے ہوں وہاں سے، اور وہاں بے تحاشا مطلب غیر مسلم جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے ہوں، وہاں سے آپ کو اس طرح سے صاف کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان بھی وہاں نظر نہیں آتا تھا. مسلمان رہ ہی نہیں سکتا تھا وہاں. وہ یا تو مار دیا جائے گا اور یا پھر اسے کنورٹ کر دیا جائے گا. یعنی اس بات کا بھی امکان بہت کم رکھا گیا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ سکیں. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مطلب جو دلوں میں بغض اور جو بخل ہے یا ہوس اقتدار ہے اس کی وجہ سے مطلب یہ کہ یہ صورتحال پیدا کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس معاملے سے کوئی سبق حاصل کر سکیں. مجھے خاص طور سے ایسی صورتحال جو ہے خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ہندوستان میں ایسی صورتحال پیدا ہونے کے امکان پیدا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال کوششیں اسی انداز سے کی جا رہی ہیں. تو میں مطلب یہ کہ اگر وحید بھائی تھوڑا سا وقت دے سکیں تو بہت اچھا. وحید بھائی آپ ہیں لائن پہ؟ رشید صاحب جی میں یہ کہا تھا کہ اگر تھوڑا سا مطلب قرطبہ کے بارے میں کچھ گفتگو کر سکیں 5-7 منٹ کی. غرناطہ کے بارے میں کہ قرطبہ کے بارے میں؟ ہاں صاحب، یہ غرناطہ کے بارے میں. جی جی میں اپنی یادداشت سے کچھ کہہ سکوں گا. اگر آپ نے مجھے صبح بتا دیا ہوتا کہ مجھے کچھ نہیں، مجھے خود ابھی خیال آیا کہ آپ اس میں مجھ سے کہیں زیادہ بہتر گفتگو کر سکیں گے بغیر تیاری کے. حقیقت یہ ہے کہ واقعی یہ عجوبہ ہے، اور جس کو بھی موقع ملے اللہ کرے کہ جلدی یہ سلسلہ نارمل پر آ جائے اور سفر کرنے کی سہولتیں جو ہیں. میں 2016 میں گیا تھا اور 8 دن کا اندلس کا اسٹے تھا میرا، پھر 3 دن میڈرڈ میں رہے تو اور اس کے بعد پھر مراکش ایک ہفتے کے لیے. تو وہ اچھا خاصا 16-17 دن کا ٹور تھا. غرناطہ جو ہے وہ واقعی غیر معمولی جگہ ہے. اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں. ایک مرتبہ جا کے دیکھیں آپ اس کو. عجیب و غریب شہر ہے دیکھنے میں. ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہ اتفاق سے الحمرا پیلس کے بالکل برابر میں تھا، اونچائی پہ تھا. اس کا جو بیک ہے اس شہر کی، جب جس نے بھی اس کو قائم کیا بڑی ہوشیاری سے، بڑی عقل مندی سے قائم کیا کہ اس کے بیک کے اوپر اونچے پہاڑ ہیں. پہاڑی سلسلہ کافی اوپر تک، کافی پیچھے تک جا رہا ہے، اور دائیں طرف اور بائیں طرف بھی پہاڑ ہیں لیکن چھوٹے ہیں، وہ نیچے ہیں، ان کے بیچ میں درے ہیں، ان میں سے آ جا سکتے ہیں. سامنے جو ہے وہ میدان ہے. یعنی اس پیلس کے سلسلے میں
اس کی پیچھے کی طرف پہاڑ ہیں اور اوپر سے کافی پیچھے سے ایک دریا وہاں سے ریور جو ہے وہ بہ رہا ہے، لیکن وہ کافی نشیب میں ہے، یعنی کہیں بھی اس کو ایسا نہیں ہے کہ جیسے پہاڑوں میں ہوتے ہیں بعض دریا جن کو جن ڈیپ جن کو بہت زیادہ نیچے ہوتے ہیں اور وہ نیچے نیچے بہ رہے ہوتے ہیں، سارا پانی اس کے اندر آتا ہے، لیکن بڑی تیز رفتار ہوتے ہیں وہ. تو اس وقت یعنی آج سے کتنے 900 سال پہلے کی بات ہے یہ، اس وقت انہوں نے انجینئرنگ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ایک ڈیم بنایا، ڈیم کی صورت کی کوئی چیز بنائی. میں دیکھیے میرا اسکرین جو ہے وہ نکل گیا ہے یہاں سے، میں اگلے گفتگو کر لیں بس. جی میں یہی کوشش کر رہا ہوں. جی تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ پہلا کام پیلس بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کام کیا کہ اوپر مختلف ڈیمز بنایا. اب اس وقت وہ ساری چیزیں تو نہیں تھی جو آج ہیں، لیکن انہوں نے جگہ جگہ اوپر اونچائی کے اوپر پانی روک کے اور اس کی اپنی پریشر سے اس کو واپس ڈائریکشن چینج کر کے لے گئے، اور اس طریقے سے ایک چھوٹا سا ریزروائر بنانے میں، بلکہ کئی چھوٹے چھوٹے ریزروائر بنانے میں کامیاب ہو گئے. اور وہاں سے وہ پانی جو ہے وہ ابھی بھی وہاں پر وہ سسٹم وہی پرانا 800 سال پرانا پانی کا سسٹم آج بھی کام کر رہا ہے. اور اس کو یہ لوگ سلطانز کینال سسٹم کہتے ہیں، باقاعدہ اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے، محکمہ ہے جو اس کو دیکھتا ہے. اس میں کوئی تبدیلی ایسی نہیں کی گئی ہے کہ پرانی چیزوں کو نئی موٹرائز کر دیا ہوگا اب میرے خیال میں، لیکن پانی جو پیلس کے اندر بہتا ہے اس سے تو نہیں لگتا کہ کوئی چیز موٹرائز ہے، وہ ویسے ہی نارملی جیسے ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ پانی فوارے نیچے وغیرہ سے جو اس طرح سے پانی نیچے سے اوپر پہنچایا گیا ہے. جی اس طریقے سے، یعنی کافی پیچھے کوئی 50 کلومیٹر پیچھے جہاں پر یہ پیلس ہے اس سے پہلے پہاڑ کے بیچ پہ، وہاں سے انہوں نے متعدد ڈیم بنا کے پانی کو اوپر وہ لے آئے ہیں اور اس کے اپنے پریشر سے لائے ہیں، اس لیے کہ اس وقت موٹر نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آئی ہوپ کہ میں کنوے کر پا رہا ہوں اپنی بات. نہیں اب سمجھ میں آ جائے بات، ٹھیک ہے. اچھا، تو اس پورے سسٹم کو سلطانز کینال سسٹم کہتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج بھی، اچھا یہ تو باہر کی بات ہوئی، لیکن جو پیلس بنایا ہے، میں اس وقت تصویریں اس کی شیئر نہیں کر سکتا، اگر کبھی موقع ہوگا تو تصویریں بھی شیئر کروں گا کہ ایک ایک جو اس کے اندر جو ٹائل لگا ہوا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. اس میں ریسرچ پیپر میں نے ایک پڑھا تھا کہیں کہ ایک ایک پتھر جو لگا ہے وہاں، ایک ایک ٹائل جو لگا ہوا ہے وہ میتھمیٹیکلی ٹریگنومیٹرک کے فارمولے کے تحت کیلکولیٹ کمپیوٹ کر کے اس کو لگایا گیا. یعنی دیر از اے ریشو پروپورشن بٹوین ایچ ٹائل، اور کارنرز پہ جو آ رہے ہیں ان کی کیا سائز ہوگی، سائز میں جو آ رہے ہیں سائڈ میں جو آ رہے ہیں ان کی کیا سائز ہوگی، جو دروازے اور جو محراب بنائے ہیں تو وہ ساری کی ساری کیلکولیٹ کر کے آج بھی ایک پرٹیکولر فارمولا ہے وہ. اور اس کے تحت جب بھی آپ دیکھیں گے یہ 13 سینچری کی جو ٹریگنومیٹری ہے، اٹ واز سو مچ ایڈوانس کہ ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا. یہ بلڈنگ جو ہے یہ اس کا ثبوت ہے. یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ شہر جس انداز سے تعمیر کیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ، پیلس کا علاقہ ایک ہے، ایک دن 2 دن کم از کم چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے. جب بھی جائیں تو ایلوکیٹ کرے، پہلے سے اس کو ریزرو کرنا پڑتا ہے. سٹی جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ پہاڑی علاقہ ہے، تو پیلس جو ہے وہ کافی بلندی کے اوپر ہے. اس کے برابر سے ہی وہ ریور جا رہا ہے جو مجھے نظر نہیں آیا، اتنا زیادہ ڈیپ ہے کہ میں دیکھ نہیں سکا اس کو. لیکن اس کی دوسری جانب، یعنی اس ریور کی دوسری جانب پھر ایک پہاڑی ٹیلا ہے. وہاں سے اگر آپ پیلس کا نظارہ کریں تو واہ، تصویریں عام طور پہ جو آپ دیکھتے ہیں پیلس کی وہ اس ٹیلے سے، اور وہ جو ٹیلا ہے وہاں جو آبادی ہے وہ بیسیکلی اہل علم لوگوں کی آبادی تھی، اور وہ آج بھی ویسی قائم ہے. اور جو سٹی سینٹر ہے وہ نیچے ہے، اس کے لیے نیچے جانا پڑتا ہے، وہاں پہ جا کے آپ کو ریور نظر آ سکتا ہے بس. تو وہ بھی پتلا سا بالکل ریور جا رہا ہے وہاں سے. لیکن دیکھنے کی چیز جو ہے وہ واقعی وہ عمارت ہے، اس کے اندر جو اسٹرکچر ہیں، جو ٹائلز لگائے ہیں انہوں نے، جس طریقے سے فاؤنٹینز ان کے آج بھی چل رہے ہیں. اور دوسری جانب کا جو اسٹرکچر ہے جہاں پر اہل علم رہتے تھے وہاں پہ مساجد ہیں. ایک مسجد وہاں ابھی بھی کھلی ہوئی ہے. جو مین جامع مسجد تھی اس کو انہوں نے کیتھیڈرل میں چینج کر دیا ہے. انہوں نے ٹائلز کوئی چینج نہیں کیے ہیں، بلکہ
اس کو ابھی بھی اسی جو نئی تعمیر ہو رہی ہے اس میں بھی اسی طرز کے ٹائلز لگائی جا رہی ہیں، اور اس پر وہ کلمہ لکھا ہے، جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ لا غالب الا باللہ، وہ جو ایک سینٹنس ہے وہ ہر ٹائل کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے. آپ کو تصویروں میں نہیں نظر آئے گا جب تک کہ آپ اس کو کافی انلارج کریں اور وہاں جائیں، اس کو دیکھیں، تو وہ دیکھنے کا سما ہوتا ہے کہ ایک لفظ عربی میں ایک جملہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں ہو سکتا. وہ ہر ٹائل کے اوپر لکھا ہوا ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے، پورے شہر میں لکھا ہوا ہے. مجھے جو یعنی عام طور پہ تو بہت افسوس ہوتا ہے مسجد قرطبہ جا کے اور غرناطہ جا کے کہ یہاں پہ ایک زمانے میں یہ ہماری اسلامی شکوہ کی مثال تھی یہ. اب سارے وہاں پہ مسجدیں نہیں ہیں، سب چیزیں ختم ہو گئی. لیکن مجھے جو چیز زیادہ وہاں پہ نظر آئی کہ ان کی تبدیلی کے باوجود، وہ ساری کوشش کرنے کے باوجود، ابھی بھی آپ جائیں مختلف جگہ پر اور ذرا سی اگر اس پر غور کریں تو وہ سارے عربی نام آپ کو آج بھی ملیں گے. وہ لکھتے ہیں اب اس کو اسپینش میں، اور اسپینش چونکہ انگلش سے مختلف ہوتی ہے، اس کے الفابیٹس کی پروننسیشن مختلف ہوتی ہے. ذرا سا اگر اس پر غور کریں آپ کو تو آپ کو اگر عربی میں آپ اس کو پڑھنا چاہیں، جیسے لیٹن میں ہم انگلش پڑھتے ہیں یا اردو پڑھتے ہیں لیٹن میں، اگر آپ اسپینش میں عربی کا تصور کر کے پڑھیں تو آپ کو پورے اس کے اندر جملے بھی نظر آ جائیں گے، ورڈز بھی نظر آ جائیں گے، اور ایسے معروف ورڈ نظر آئیں گے کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے. ایسے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی تھی کہ یہ لوگ سب کچھ کر چکے، لیکن تاریخ جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور لوگوں کو اس پر اسٹڈی کرنا چاہیے، جا کے اس کو دیکھنا چاہیے. میں اور کیا عرض کروں اس کے علاوہ. جزاک اللہ خیر جناب. بہت شکریہ مجھے تو جی جزاک اللہ مجھے خیر وحید بھائی. میں خاص بات اس میں جو عرض کر رہا تھا کہ اس مطالعے میں یہ نظر آیا مجھے کہ جو قصر زہرا تھا قرطبہ کے پاس، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے کہیں بہتر عمارت تھی. جی میں وہاں بھی گیا تھا، لیکن وہ تو بالکل سے کھنڈر ہو چکا ہے، وہ اس پر کھنڈر کچھ کام، تباہ ہاں کر وہ دیا کھنڈر گیا ہو تھا. چکا ہے. میں 2-3 گھنٹے ہم نے اس میں لگائے تھے وہاں کی جو خاص بات تھی وہ انفیکٹ قرطبہ جو ہے، کورڈوبا جس کو کہتے ہیں، وہ تو عبد الرحمن الداخل کا شہر ہے. جی جی وہ جی اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اپنی یعنی مڈل ایسٹرن چیزوں میں اس کو کھجور کے درخت اتنے زیادہ پسند تھے کہ اس کو خواب میں نظر آتے تھے. اپنے باغات وہاں کے دمشق کے اور دمشق کے اطراف کے جو باغات تھے کھجور کے، وہ اس کے اتنے زیادہ اس کو پسند تھے کہ ان کو خواب میں نظر آتے تھے. اور اس نے پہلی کوشش میں وہاں سے جو چیزیں منگوائیں فرام اکراس میڈیٹرینین، وہ کھجور کے درخت تھے. اور مدینۃ الزہرا میں آج بھی وہ کھجور کے درخت باقی ہیں. انہوں نے اس کو ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں، یا اس کو بعد میں نئے لا کے لگائے ہوں، لیکن وہاں کا جو اوریجنل باغ ہے وہاں پہ کھجور کے درخت آج بھی آپ کو نظر آئیں گے. اور اس میں تو یہ لکھا ہے کہ جو مسجد قرطبہ کے اندر جو اس نے جو بنائے ہیں وہ نقش و نگار محرابوں میں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو دو محرابیں ہیں، اور 2 محرابیں اس وجہ سے بنائی گئی کہ اس میں سے اس کو کھجور کے درختوں جیسا لگتا تھا کہ جب ایک پلر آ رہا ہے اور اس کے دونوں طرف 2 شاخیں جا رہی ہیں، تو وہ یہ تصور کر کے بیٹھتا تھا کہ میں تو اپنے باغ میں بیٹھا ہوا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو انہوں نے وہ مسجد قرطبہ کو انہوں نے کیتھیڈرل بنا دیا ہے، لیکن وہ حصہ جو ہے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیا انہوں نے، لیکن اندر جانے دیا. ہم نے تصویریں کھینچی وہاں کی، تو اس پر پابندی نہیں ہے. بس 2 آدمی ہمارے پیچھے آ رہے تھے کہ ایک کہیں ٹوپی پہن کے فوراً نماز نہ پڑھنے لگے، تو نوبت نہیں آئی. جب اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو علامہ اقبال نے نظم بھی کہی ہے کھجور کا پہلا درخت جو عبدالرحمن نے لگایا تھا اس کے حوالے سے. جی بالکل میرے سامنے اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتا دیتا. جب اور میں نے علامہ آپ لوگوں اقبال نے سے مسجد قرطبہ میں نماز بھی پڑھی تھی، ان کے لیے خاص طور پہ کھولی گئی تھی اور انہیں وہاں جا کے نماز پڑھی تھی. ہاں ہو سکتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اذان بھی خود ہی دی تھی اور نماز بھی خود ہی پڑھی تھی. ہمیں تو خاص طور سے انٹر ہوتے وقت کہہ دیا گیا تھا کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، اور ٹوپی جو ہے وہ اتار لیجیے. ٹوپی کا تو مجھے پتا بھی تھا تھوڑا بہت کہ ان کے کیتھیڈرلز میں یہ ٹوپی الاؤ نہیں کرتے، ان کا طریقہ یہی ہے. چلیے
جزاک اللہ وحید بھائی، بہت 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 عمدہ گفتگو ہو گئی، اور مجھے یہ اندازہ تھا کہ ظاہر ہے اس معاملے میں آپ مجھ سے کہیں بہتر بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ شکریہ تشریف ایک بات ہوتی آنکھوں دیکھی اور ایک کانوں سنی. میرے ذریعے تو کانوں سنی بھی نہیں تھی، مطلب میں نے تو صرف کتاب میں دیکھا ہے، لیکن آپ اسے براہ راست دیکھ کے آئے تو مگر اس تجربے کو آپ بہتر بیان کر سکیں گے. جزاک اللہ خیر. تو میں اس کہہ رہا تھا کہ ہم آج جو ہم اس سلسلے کو یہاں ختم کر رہے ہیں، غرناطہ کے خاتمے تک اگر مجھے کچھ میٹر مل سکا تو میں انشاءاللہ اگلے ہفتے پورا جو پیریڈ اسپین میں مسلمانوں کا گزرا ہے اس پورے پیریڈ کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ اگر کچھ جو وہاں مختلف شعبوں میں جو کام ہوا ہے، علم و ادب کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، فن موسیقی کے حوالے سے، فلسفے کے حوالے سے، انتظام و انصرام کے حوالے سے، تعمیرات کے حوالے سے، تو ان حوالوں سے مجھے جو میٹر مل سکے گا میں ایک مختصر سا جائزہ اس کا پیش کروں گا، اور پھر اگر وقت بچا تو انشاءاللہ ابتدا کریں گے آٹومن امپائر کی نیکسٹ سیشن میں. ہو سکتا ہے آٹومن امپائر ہمیں پوسٹ پون کرنی پڑے سیشن لیٹر، لیکن بہرحال اگر گنجائش ہوئی تو شروع کر دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.